اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الہمزہ مکی ہے اور اس کی 9 آیات اور 1 رکوع ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا نام الہمزہ۔ نام پہلی آیت کے لفظ ہمزہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے اور اس کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ موضوع اور مضمون: اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں زرپرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھیں، جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس کے معاشرے میں موجود ہیں، اور جن کو سب ہی برا سمجھتے تھے کہ کسی کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبی ہیں۔ اس گھناؤنے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے۔ یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا انجام، ایسے انداز سے بیان کی گئی ہیں کہ جس سے سامعہ کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر ہے۔ اس صورت کو اگر ان صورتوں کے تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے جو سورۃ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے قائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کن لوگوں کو ذہن نشین کیسے کیا گیا تھا، یعنی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن میں کس طرح ذہن نشین کیا گیا۔ سورۃ زلزال میں بتایا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کوئی ذرا برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہ وہاں اس کے سامنے نہ آئے۔ سورہ عادیات میں اس لوٹ مار، کشت خون اور غارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا جو عرب میں ہر طرف برپا تھی۔ پھر یہ احساس دلانے کے بعد کہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی ناشکری ہے، لوگوں کو یہ بتایا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال کی ہی نہیں بلکہ تمہاری نیتوں تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جیسے اس وقت عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہے، انہیں آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تھا، اور اب بھی ایسی ہیں مخلوق قومیں کہ جن کو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس دنیا کا کیا فائدہ؟ دنیا کی کوئی وقت اوقات ہی نہ ہوئی جب اس کا انجام ہی نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اب کردار ہیں ان کی اینڈ پہ جو ان کا صلہ ہے وہ ملنا ہے، اچھا برا جو اس کا کردار ہوگا اس کے حساب سے اس کو وہاں پہ اس کا صلہ دیا جائے گا، جزا و سزا کا دن ہونا ہے۔ آخرت پہ یقین بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کا مستحق ہے۔ سورۃ قاریہ میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ اگر آخرت کو زندگی میں سے نکال دیں یا اس ایمان میں سے نکال دیں تو پھر یہ تو دنیا بے وقت ہوئی، اس کی تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، بس کھایا پیا جانوروں کی طرح ختم۔ تو اس کو آخرت میں اس کا انجام تو پتہ تب چلے گا نا، آخرت پہ ایمان ہوگا تو پھر اچھے یا برے کا جب وہاں پہ ہمیں صلہ دیا جائے گا تو یہ تو ایمان کی ایک شاخ ہے کہ آخرت پہ ایمان لانا ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ سورۃ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ ذہنیت پر گرفت کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لذتیں اور عیش و آرام اور جاہ و منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس غفلت کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ دنیا کوئی خوانے یغما نہیں ہے کہ اس پر تم جتنا اور جس طرح چاہو ہاتھ مارو، بلکہ ایک ایک نعمت جو یہاں تمہیں مل رہی ہے اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا، یعنی جواب دہی ہوگی۔ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کس طرح حاصل کی، کس طرح استعمال کی، کس طرح زندگی گزاری، کس طرح تم نے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔
اسے تم نے کیسے حاصل کیا، حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ صورت اثر میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا کہ نوع انسان کا ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک قوم، حتیٰ کہ پوری دنیا انسانیت خسارے میں ہے اگر اس کے افراد میں ایمان و عمل صالح نہ ہو اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو۔ اس کے معان بعد صورت ہمازہ آتی ہے، جس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا ہے کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا میں جو کام کیا اس کا کوئی صلہ نہیں ملنا، نہ اچھے کا نہ برے کا، تو پھر کیا فائدہ اس زندگی کا۔ آخرت پہ ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان کی ایک یہ شاخ ہے، آخرت پہ ایمان۔ سورۃ ہمازہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اس کی 9 آیات ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال جمع کیا اور اس سے پھر گن گن کر رکھا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان کرے اور برائیاں کرے، پیٹھ پیچھے کرنے کا خوگر ہو، اور جس نے مال جمع کیا پھر اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ وہ گمان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے، یحسب، کہ مال اس کا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لا ینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی حطمہ، وہ جگہ۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ آگ ہے، وہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ اللاتی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو خوب بھڑک رہی ہے، خوب بھڑکائی ہوئی ہے، جو دلوں تک، افئدہ دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، یعنی جیسے تندور ہو اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے، کہیں سے کوئی راہ گزر نہ ہو ہوا کی، اس طرح۔ انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ فی اعماد ممددۃ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، لمبے لمبے ستون ہوں گے، ان میں وہ گھرے ہوں گے۔ ایسے کردار جو یہ ان کے اندر برائیاں موجود ہیں۔ اصل الفاظ میں ہمازۃ لمازۃ عربی زبان میں حمزہ اور لمز معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ حمزہ کو جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لم کا بیان کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمز کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک حمز کے معنی ہیں۔ یعنی چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے اور ہمازۃ لمازۃ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی کہ وہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا ہے اور آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب پر طعن کرتا ہے اور کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھا کر اور لگائی بھجائی کر کے دوستوں کو لڑواتا ہے اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے۔ پہلے فقرے کے بعد یہ دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر تذلیل اپنی مالداری کے غرور میں وہ کرتا ہے۔
یعنی ساتھ ہی اگلی آیت ہے اللہ زی جامع مال اموات دادا، کہ وہ اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، یعنی وہ مالدار ہے تو اس کو اس مال کا غرور ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے جامع مالن کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے۔ پھر گن گن کر سینت کے سنبھال سنبھال کے رکھنا، بخیلی کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، نہ اپنی ذات پہ نہ اہل و عیال پہ۔ گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل اور زرپرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاوداں بخش دے گا، یعنی مال و دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے کہ اسے اپنی موت یاد نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اسے ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جانا پڑے گا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کلا لا ینبذن فی الحطامہ، اصل میں لفظ حطامہ استعمال کیا گیا حتم سے ہے۔ حتم کے معنی توڑنے، کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینے کے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے ہیں۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اس چیز کہ جو بھی اس میں پھینکی جائے گی چیز، اس کو گہرائی میں جائے گی، وہ اوپر سے پھینکی جائے گی، اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے وہ توڑ کر رکھ دے گی۔ اصل میں لفظ لا ینبذن فرمایا گیا، نبذ عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ تو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا، یعنی وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدۃ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنی دولت اور مال کو پا کر مجھے بھول بیٹھے ہیں، اس مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اہل و عیال کے حقوق بھول گئے ہیں، لوگوں کے حقوق بھول گئے ہیں، حقوق العباد کو بھول گئے ہیں، اپنی ذات کو بھول گئے ہیں، بس لوگوں پہ لان تان کرتے ہیں اور دولت کا غرور ہے اور اس کے لالچ میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اسی میں گن گن کے اس کو رکھتے ہیں، اسی کے لالچ میں گم ہو گئے ہیں، نہ انہیں خرچ کرنے کا پتہ ہے، نہ اللہ کی عبادت کا، نہ اللہ کی فرما برداری، سب کچھ بھول بیٹھے ہیں۔ اصل میں لفظ تطلع علی الافئدہ، تطلع اطلاع ہے، طلاع سے ہے، جس کے ایک معنی چڑھنے اور اوپر پہنچ جانے کے ہیں۔ تطلع علی الافئدہ یعنی وہ دلوں تک پہنچے گی، وہ آگ، اس کی گرمی، اس کی لاٹیں دلوں تک پہنچیں گی، اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے ہیں۔ افئدہ فواد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور و ادراک اور جذبات و خواہشات و عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات و جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت کو معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی۔ فی امد ممددۃ یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس آگ کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار، کوئی جھری تک کھلی نہیں ہوگی، جیسے ایک تندور بالکل بند ہوتا ہے اوپر سے بند کر دیں اس طرح وہ گم ہو جائے گی۔
فی آماد ممددات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تیسرا مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، ان برائیوں سے ہمیں اللہ بچا کے رکھے اور اپنے دین پہ قائم رکھے۔ دنیا آخرت میں امت محمد کو اللہ سرخرو کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔